ناظرین کرام، جنوں کے متعلق لوگوں میں مختلف قسم کے عقائد پائے جاتے ہیں، اور بعض ایسے عجیب و غریب عقائد ہیں کہ عقل ان کو تسلیم نہیں کرتی۔ ہمارے معاشرے میں اکثر سننے میں آتا ہے کہ لوگوں پر جن قابض ہو گئے۔ جن کے قبضے میں آنے والوں میں زیادہ تعداد عورتوں کی ہوتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واقعی ہی جن نامی کوئی مخلوق موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو اس کی کیا حقیقت ہے، اور اس کا انسانوں کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور آیا وہ واقعی انسانوں کے روزمرہ کے معاملات میں حائل ہوتے ہیں یا نہیں؟ دوستو، جنوں کے متعلق جاننے سے پہلے ہمیں جن لفظ کے متعلق پتہ ہونا ضروری ہے۔ ہر زبان کے کچھ بنیادی اصول ہوتے ہیں۔ عربی زبان جسے السنہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی تمام زبانوں کی ماں، اس کا یہ بنیادی اصول ہے کہ جتنے بھی الفاظ عربی میں پائے جاتے ہیں ان کا ایک بنیادی روٹ ورڈ ہوتا ہے، اور اس روٹ ورڈ کے اندر جو معنی پائے جاتے ہیں وہ معنی اس روٹ ورڈ سے بننے والے تمام الفاظ میں پائے جاتے ہیں۔ لفظ جن کا مادہ یا روٹ ورڈ جیم نون نون ہے، اور اس روٹ سے عربی زبان میں جتنے بھی لفظ بنتے ہیں اس میں چھپنے، چھپانے یا ڈھانکنے کے معنی پائے جاتے ہیں۔ مثلا اس روٹ سے عربی زبان میں ایک لفظ جنان بنتا ہے۔ جنان دل کو کہتے ہیں، کیونکہ دل سینے کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے، اس لیے عربی زبان میں اس کے لیے جنان کا لفظ آیا ہے۔ اسی طرح عربی زبان میں سانپ کو جان کہتے ہیں، کیونکہ وہ بلوں میں چھپ جاتا ہے اور لوگوں کی نظر سے اوجھل ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو جان کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جنون کا لفظ عربی زبان میں بولا جاتا ہے، اور جنون پاگل پن کو کہتے ہیں، کیونکہ پاگل پن بھی عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے، اس لیے عربی زبان میں اس کے لیے جنون کا لفظ آیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی قرآن کریم میں اس روٹ سے بہت سے ورڈ آتے ہیں، اور ان سب میں چھپنے یا چھپانے اور ڈھانکنے کے معنی پائے جاتے ہیں۔ وہ سارے الفاظ آپ کی موبائل سکرین پر موجود ہیں۔ قرآن کریم میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ ان کے قبضے میں جن تھے، اور آپ ان سے مختلف قسم کے کام لیتے، ان سے عمارتیں بنواتے، ان سے تخت بنواتے، ان سے سمندر میں غوطے لگواتے اور ان کو زنجیروں میں قید رکھتے۔ کیونکہ جنوں کے متعلق تو قرآن کریم میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے پیدا کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر واقعہ ہی جس قسم کے جنوں کا تصور لوگوں میں پایا جاتا ہے اسی قسم کے جنوں پر حضرت سلیمان علیہ السلام قابض سے، تو پھر وہ کیسے زنجیروں میں جکڑے جا سکتے تھے؟ کیونکہ آگ سے بنے ہوئے جن نہ ہی زنجیروں میں جکڑے جا سکتے ہیں اور نہ ہی وہ پانی میں غوطے لگا سکتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں جو جن تھے وہ اصل میں پہاڑی قوم کے جنگجو افراد تھے، جن سے حضرت سلیمان علیہ السلام مختلف قسم کے کام لیا کرتے تھے۔ جس جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ملکہ سبا کا تخت لایا تھا، وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک قابل انجینئر تھا، جس نے ایک دو مرتبہ تخت کو دیکھ کر ویسا ہی ہو بہو تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بنا لیا۔ قرآن کریم اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی جنوں کی جماعت آئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس قسم کے جن تھے؟ احادیث سے اس کی وضاحت بھی ملتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نسبین کے جنوں کا قافلہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے آیا۔ نسبین عرب کے شمال میں واقع ہے، اور یہ سرد علاقے ہیں۔ کیونکہ یہ سرد علاقے ہیں اور باوجہ سردی کے یہ لوگ عام دنیا سے کٹے ہوئے تھے، اور ان کا عام دنیا سے میل جول کم تھا، اور سردی کی وجہ سے یہ کثرت سے شراب کا استعمال کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کا رنگ سرخ ہو جاتا تھا۔ اپنے اسی کم ملنے کی وجہ سے اور اپنے رنگ و روپ کی وجہ سے لوگ ان کو جن خیال کرتے تھے۔ ہمارے ملکوں میں بھی بے شمار دیو مالائی اور جنوں کی کہانیاں مشہور ہیں، اور ہمارے ملکوں میں خیال کیا جاتا ہے کہ جنوں اور پریوں کا مسکن کوکاف ہے۔ کوکاف اصل میں وہی شمالی علاقہ جات کے لوگ ہیں جن کے رنگ سرخ اور سفید ہیں، اور باوجہ اپنے رنگ و روپ کی وجہ سے لوگ ان کو پریاں اور جن خیال کرتے ہیں۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ برصغیر کے ان علاقوں کے لوگ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وفود کی شکل میں حاضر ہوئے اور آپ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ اس چیز کا تحریری ثبوت اس ویڈیو میں موجود ہے۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔
بات یہ ہے کہ اگر جن بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے تو ان کے لیے بھی جزا سزا ضرور ہوتی، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ان کی جزا یا سزا کا ذکر ضرور فرماتا۔ لیکن جہاں جہنمیوں کی سزا کا ذکر آتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اگر جن بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے اور انہیں بھی جزا سزا ہوتی تو قرآن کریم میں ضرور یہ آتا کہ جہنم کا ایندھن انسان، پتھر اور جن ہوں گے، لیکن صرف جہنم کے متعلق آیا ہے کہ اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، مطلب صرف انسان ہی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور انہیں ہی جزا سزا دی جائے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا جن جیسی کوئی مخلوق موجود ہے؟ تو جواب ہے ہاں، اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات پیدا کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ضرور اس طرح کی مخلوق بھی پیدا کی ہوگی، اور ہمیں اس بات کا انکار نہیں، اور نہ ہی ہمیں اس بات کا انکار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اس کو تمام مخلوقات پر فضیلت عطا کی ہے۔ اب جس طرح کے جنوں کا تصور عام معاشرے میں پایا جاتا ہے کہ وہ انسانوں پر چڑھ جاتے ہیں اور انسانوں کے روزمرہ کے کاموں میں حارج ہوتے ہیں، ہمیں اس قسم کے جنوں کا انکار ہے۔ اس قسم کے جنوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور نہ ہی وہ انسانوں کے روزمرہ کے کاموں میں حارج ہوتے ہیں۔